اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ، حساب اور جزا کے لیے تم میرے پاس آئے چکے ہو فرادا اکیلے کے، منفردین عن الاموال والاولاد۔ فرادا کا مطلب کیا ہے؟ اکیلے کہ یعنی اپنی اولاد سے، اپنے مال سے جدا ہو کر، وسائر ما آفرتموہ من الدنیا، اور ان تمام چیزوں سے جدا ہو کر جن کو تم نے ترجیح دی دنیا میں سے، او عن الاعوان، یا ان مددگاروں سے جدا ہو کر، اور والاوثان، اور ان بتوں سے جدا ہو کر، التی زعمتم انہا شفاعکم، جن کے بارے میں تم نے یہ گمان کیا کہ وہ تمہارے سفارشی ہیں، ان سب سے تم جدا ہو کر، منفرد ہو کر، اکیلے میرے سامنے پیش ہو گئے۔ وهو جمع فرد، فرادا فرد کی جمع، والالف للتانیث ککسالہ، کسالہ کی طرف کا جو الف ہے تانیث کا ہے، اور یہ فرد کی جمع ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ یہ فرد کی جمع ہے، فرادا لفظ جو ہے یہ جمع ہے۔ اس کے واحد کے اندر دو قول ہیں۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ فرادا جو ہے فردان کی جمع ہے، جیسے سکارا اور سکران ہے، اور کسالہ اور کسلان ہے۔ اور ابن قتیبہ کے علاوہ دوسرے لوگ کہتے ہیں فرادا فرید کی جمع ہے، جیسے ردافی ردیف کی جمع ہے، اور اسارہ اسیر کی جمع ہے۔ فرا کہتے ہیں کہ یہ فرادا جو ہے یہ فرد کی جمع ہے، فرد اور فردا اور فرید کی جمع ہے۔ اور صحاح کے اندر کہ فرد کہتے ہیں الوتر، تاک کو، ایک کو، اور اس کی جمع افراد ہے اور فرادا ہے، علی غیر قیاس۔ تو یہاں پر علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے فرا کے قول کو لیا ہے کہ فرادا جو یہ فرد کی جمع ہے، اور الف تانیث کے لیے جیسے کسالہ، وکریا فرادن کرخال فراد، وفراد کثلاث، وفرد سکرا کی طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ یہ تین قراتیں اس کے اندر ہیں۔ كما خلقناكم أول مرة بدل منه، وكري فرادا كروحال، روحال رحل کی جمع ہے، اور رحل کہتے ہیں دمبے وغیرہ کا جو ہے، مینڈے وغیرہ کا جو مونس بچہ ہوتا ہے، اور مذکر کو حمل کہتے ہیں، جمع اس کی روحال اور رحال آتی ہے۔ کما فراد ثلاث، فرادا فرادا، فرد سکر، کما خلقناکم اول مرہ بدل منہ، فرادا سے بدل ہے، فرادا سے۔ ای علی الہیہ التی ولدتم علیہا فی الانفراد، یعنی اس حیت پر تمہیں جو ہے تم میرے پاس آؤ گے جس حیت پر تمہیں جو ہے وہ جمع کیا تھا، انفراد کی جو حیت ہے۔ او حال ثانیہ، یا یہ دوسرا حال ہے،
پہلا فرادہ، دوسرا یہ ان جوزت تعدد فیہا، اگر حال کے اندر تعدد کو جائز قرار دے تو دو احتمال بتایا کہ جی بدل من ہو، یہ جو ہے کما خلقناکم اول مرہ، یہ یا تو بدل ہے فرادہ سے، یا یہ حال ثانیہ ہے۔ کما کے اندر جو ہے وہ کما، یہ جو کما کا جو کاف ہے اس کے محل میں جو ہے وہ چار وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اس پر نصب ہے، اور نصب اس وجہ سے کہ یہ مصدر معذوف کی صفت ہے، اے جئتمونا مجیئا مثل مجیئکم یوم خلقناکم، اور دوسری وجہ یہ کہ یہ حال ہو، یہ جئتمونا کے فاعل سے، اور اس وقت ہے کہ جب اس کو جو ہے اس کے اندر ذیلحال سے، ایک ذیلحال سے تعدد حال کا ہونا جائز ہے، یعنی ایک ذوالحال سے کئی حال بن سکتے ہوں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ بدل ہو، جیسے یہ کہا یہ بدل ہے، اور یہ بدل اس سے ہو جو اس فاعل سے حال ہے، جئتمونا کے فاعل سے فرادہ حال ہے اور اس فرادہ سے یہ بدل ہو۔ اور چوتھی صورت یہ کہ یہ ضمیر مستقم جو فرادہ کے اندر ہے اس سے یہ حال ہو، ای مشبہین ابتداء خلقکم، ابتداء خلقکم۔ تو یہاں پر دو احتمال نے بیان کیے، پہلا احتمال بلکہ چار احتمال بیان کیے کہ بدل من ہو، یہ بدل ہے فرادہ سے، ای علی الہیات التي ولدتم علیہا فی الانفراد، او حال ثانیۃ ان جوز التعدد فیہا، اگر ایک ذوالحال سے، جس طرح بعض ناوی حضرات جو ہے وہ متعدد حال بنانا جائز قرار دیتے ہیں، تو پھر یہ دوسرا حال ہے۔ پہلا حال جئتمونا کی ضمیر سے فرادہ ہے، اور دوسرا کما خلقناکم اول مرہ ہے، یا یہ حال ہے فرادہ کی ضمیر مستقل سے، ای مشبہین ابتداء خلقکم خراتا، ننگے جسم، حفاتا ننگے پاؤں، غرلن بہمن، غرلن اغرل کی جمع ہے، اور یہ اکلف کو کہتے ہیں بغیر ختنے کے، اور بہمن بہم اس آدمی کو کہتے ہیں وہ چیز کے جن کے پاس کچھ بھی ہو، جن کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو، خالی موری جو ہے وہ بھیجے۔ او صفہ تو مصدر جئتمونا، یا جئتمونا کے مصدر معذوف کی صفت ہے، ای جئتمونا مجیئا مثل مجیئکم یوم خلقناکم کما خلقناکم وترکتم ما خولناکم، خولناکم ما تفضلنا به علیکم فی الدنیا، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا، جو کچھ ہم نے تم پر دنیا کے اندر فضل کیا، وہ بھی تم جو ہے وہ چھوڑ کے آؤ گے۔ فشغلتم به عن الآخرہ، اور اس جو کچھ ہم نے دنیا میں تمہیں دیا تھا اس کی وجہ سے تم دنیا سے غافل ہو گئے، دنیا سے ہٹ کر دنیا میں آخرت سے غافل ہو گئے، دنیا سے آخرت سے غافل ہو گئے اور دنیا میں مشغول ہو گئے۔ وراء ظہورکم، اپنے پیچھے، ای ما قدمتموہ من اشیاء ولم تحتملوہ نقیرا، کہ تم نے جو ہے وہ کچھ بھی اس میں سے آگے نہیں بیچا، اور نہ ہی تم نے جو ہے وہ نکیر تھوڑی بہت چیز بھی جو ہے وہ تم نے نہیں اٹھائی۔ نکیر اصل میں کہتے ہیں کھجور کے اوپر جو ہے وہ چھلکا ہوتا ہے، جو یا چھلکوں کہتے ہیں میرے حال میں، اور کتمیر اور نکیر، اور جو کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا سوراخ ہوتا ہے، اس کو غالباً کتمیر کہتے ہیں اور ایک کو نکیر کہتے ہیں۔ تو تم نے سے کچھ بھی آگے نہیں بھیجا، نہیں لے کے آئے۔
آیت کا معنی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانی نفس کو یہ قوتیں دی اور آلات دیے جسدانیاں تاکہ وہ یقینی معرف کو پہچانے اور نیک کام کرے. وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم، اور ہم نہیں دیکھیں گے، ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو جن کو تم گمان کرتے تھے کہ انہم فیکم شرکا، کہ وہ تمہارے معاملات میں تمہارے شریک، اللہ کے شریک، شرکاء اللہ فی ربوبیتکم، کہ تمہاری پرورش میں، تمہاری جو ہے وہ پالنے میں وہ اللہ کے شریک ہے. واستحقاق عبادتکم، اور تمہاری عبادت کے مستحق ہونے میں وہ اللہ کے شریک ہیں کہ تم ان کی بھی عبادت کرو اور انہیں کو اپنا رب مانو اور اپنے معاملات میں انہیں اللہ کا شریک مانو. لقد تقطع بینکم ای تقطع وصلکم، تمہارا جو وصل تھا، تمہارا جو جوڑ تھا، تمہارا جو رشتہ تھا وہ تو ختم ہو گیا. وتشتت جمعکم، اور تمہاری جو جمعیت تھی وہ انتشار کا شکار ہوگی، ٹکڑے ٹکڑے ہوگی. ای تقطع وصلکم، لقد تقطع بینکم. والبین من الازداد یستعمل للوصول والفصل، بین کہتے ہیں یہ ازداد میں سے ہے. یہ وصول یعنی ملنے ملاپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور فصل اور جدائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر کہا تقطع بینکم، یہاں پر یہ وصل کے معنی، وصول کے معنی میں تمہاری جو آپس میں وصولی تھی، جوڑ تھا، وصل تھا، وہ ختم ہو گیا. وکیل و ظرف اسند الیہ الفعل اتصال، والمعنى وقع التقطع بینکم. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بین یہ ظرف ہے اور تقطع جو فعل، اس کی نسبت پھر بین کی طرف کیوں ہوئی؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ اتصان ہے، گنجائش پیدا کر کے اس کی طرف جو ہے وہ کیے، وگرنہ فعل کی نسبت جو ہے ظرف کی طرف تو نہیں ہوتی. فعل ظرف کی طرف منسوب نہیں ہوتا، فعل ظرف کے اندر ہوتا ہے. تو یہاں پر پھر ایسا کیوں ہوا؟ تو کہا کہ جی اس کو جو ہے مسند الیہ بنایا گیا ہے یہاں پر ظرف کو، جیسے کہا جاتا ہے فویل خلفکم و امامکم، حالانکہ ویل کا یہ مسند الیہ نہیں بننا چاہیے اور ویل کی نسبت خلف کی طرف نہیں چاہیے، تو ظرف ہے، لیکن جو ہے اتصان کہا جاتا ہے. اور یہ ظرف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ظرف کے معنی چھٹ کے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ھذا فراق بینی و بینک، مجمع بینی ما، شہادت بینکم، مضاف بنایا گیا ہے. اگر یہ جو ہے وہ ان مواضع کے اندر اس کو مضاف الیہ بنایا گیا ہے تو اس کے اندر تصرف کیا گیا ہے. اگر یہ ظرفیت کو لازم ہوتا تو اس کا استعمال جو ہے وہ اس طرح جائز نہ ہوتا سوائے نصب کے، تو مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے، تو یہ لازم الظرفیت ہوتا تو اس لیے پھر منصوب ہی استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پر جو کہتے ہیں کہ انتصاب ہے بینکم کا، یہ ظرفیت کی بنا پر ہے. بین یقال لقد تقطع بینکم، وہی قرأت نافع والکسائی وخص بهم تقطع. والمعنى
اور کہتے ہیں کہ ہم وکیل و ظرف اس میں علیہ الفعل اتصال ظرف ہے اور اس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہے، اور معنی ہے وقعت تقطع بینکم ویشهد له قراءۃ نافع والکسائی، کہتے ہیں کہ نافع اور کسائی کی قراءت اور حفص کی جو عاصم سے قراءت ہے نصب کے ساتھ اعلی ازمار الفاعل، فاعل کو مضمر مان کے جو ہے وہ اس پر دل کرتی ہے ما لدلالت ما قبل علیہ، ما قبل کی صورت دلالت ہے فاعل کے ازمار پر، لقد وقعت تقطع بینکم او اقیم مقام موصوفہ، یا اس کو جو ہے وہ اپنے موصوف کی قائم مقام کیا گیا ہے، اور اصل عبارت تھی لقد تقطع ما بینکم وقد قری بھی، اور یہ قرات بھی کی گئی ہے ما کے ساتھ کہ جو کچھ تمہارے درمیان تعلق تھا وہ ختم ہو گیا۔ وضل عنکم ضاع وبطل ما کنتم تزعمون، ضل کا معنی کیا ضاع ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا، باطل ہو گیا، ما کنتم تزعمون کہ انہا شفاءکم کہ وہ تمہارے سفارشی ہیں، وہ بات ختم ہو چکی، او ان لا باس ولا جزاء، یہ جو تم گمان کرتے تھے کہ دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے اور کوئی جزا سزا نہیں ہے، وہ بھی باطل ہو گیا۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون، ان اللہ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، حب دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، یخرج الحی من المیت وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے، ومخرج المیت من الحی اور وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے، ذالکم اللہ فانا تؤفکون، لوگو ذالکم اللہ وہ ہے اللہ، پھر کوئی تمہیں بہکا کر کس اوندھی طرف لے جا رہا ہے، فانا تؤفکون تو تم کس طرف بہکائے جا رہے ہو، بہکا کر اوندھی طرف لے جائے جا رہے ہو۔ بے جان سے جاندار نکالنے کی مثال جیسے انڈے سے مرغی، اور جاندار سے بے جان نکلنے کی مثال جیسے مرغی سے انڈا۔ یہاں پر ترجمہ کیا ذالکم اللہ فانا تؤفکون، لوگوں وہ ہے اللہ، پھر کوئی تمہیں بہکا کر کس اوندھی طرف لیے جا رہا ہے۔ اس سورہ میں دو باتیں قابل غور ہیں، ایک یہ کہ بظاہر قرآن کریم میں لوگوں کا لفظ نظر نہیں آ رہا، اور یہاں پر کیا ذالکم اللہ، لوگوں وہ ہے اللہ۔ عربی قاعدے سے یہ جمع کی مشار الیہ، یہ جمع کی ضمیر جو ہے مشار الیہ کی جمع نہیں ہوتی، ذالکم اللہ یہ مخاطب کی جمع ہوتی ہے، تو کسی کا خطاب ذالکم کم یہ مخاطب کے لیے، پیچھے کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے، تو اے لوگو وہ ہے اللہ۔ دوسرا ترجمہ کہ کوئی تمہیں بہکا کر کس اوندھی طرف لیے جا رہا ہے، اس ترجمے میں تو فکون کے صیغہ مجہول کی رعایت کی گئی ہے، اس میں اشارہ طرف ہے کہ یہ ان کی خواہشات ہیں جو انہیں گمراہ کر رہی ہیں، تو فانا تو فکون یعنی وہ کوئی تمہاری جو خواہشات ہیں وہ تمہیں بہکا رہی ہیں اور اون کی طرف لے جا رہی ہیں۔ فالق الاصباح وہی ہے جو فالق الاصباح جس کے حکم سے صبح کو پو پھوٹتی ہے، فالق الاصباح صبح کی پو جو ہے وہ نکالنے والا ہے، صبح کا وقت نکالنے والا ہے۔ وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اور اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اور چاند اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند بنایا ہے، حسبان بنایا ہے۔ یہ سب کچھ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب کچھ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے، تقدیر ہے، منصوبہ بندی ہے، العزیز جس کا اقتدار بھی کامل ہے، العلیم علم بھی کامل ہے۔ وہ الذی جعل لکم النجوم، اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں، لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، تاکہ
تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے ساری نشانیاں، آیات، ساری نشانیاں تفصیل سے بیان کی، کھول کھول کے، ایک ایک کر کے کھول دیے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو یعلمون جانتے ہیں، جو علم سے کام لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ، پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، ہم نے جو ہے وہ ساری آیتیں، ساری نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی ہیں، ایک ایک کر کے کھول دی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیں، ایسے لوگوں کے جو سمجھتے ہیں۔ مستقر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی شخص باقاعدہ اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس کے برعکس امانت رکھنے کی جگہ پر قیام عارضی قسم کا ہوتا ہے، اس لیے وہاں رہائش کا باقاعدہ انتظام نہیں کیا جاتا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کی تفسیر مختلف طریقوں سے کی گئی ہے۔ حسن بصری رحم اللہ سے اس کی تفسیر یہ منقول ہے کہ مستقر سے مراد دنیا ہے، جہاں انسان باقاعدہ اپنی رہائش کا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، اور امانت رکھنے کی جگہ سے مراد قبر ہے، جس میں انسان کو مرنے کے بعد عارضی طور سے رکھا جاتا ہے، پھر وہاں سے اسے آخرت میں جنت یا جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ البتہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لفظوں کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ مستقر سے مراد ماں کا پیٹ ہے، جس میں بچہ مہینوں ٹھہرا رہتا ہے، اور امانت رکھنے کی جگہ سے مراد شوہر کی صلب ہے، جس میں نطفہ عارضی طور پر رہتا ہے، پھر ماں کے رحم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کے برعکس مستقر کو شوہر کی صلب قرار دیا ہے اور امانت رکھنے کی جگہ ماں کے رحم کو، کیونکہ بچہ وہاں عارضی طور پر رہتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، وَهُوَ الَّذِي، اسی پہ کرتے ہیں، پہلے پھر دیکھتے ہیں۔ ان اللہ خالق الحب والنبا بالنبات والشجر، اللہ پاک جو ہے وہ گٹھلی اور دانے اور گٹھلی کو توڑنے والا ہے، بن نبات، یعنی اسی دانے سے جب نبات اگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پودے اگتے ہیں اور درخت اگتے ہیں ان گٹھلیوں سے۔ وکیل المراد به الشقاق الذي في الخنث والنبات، اور بعض یہ بھی کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ پھٹن ہے اور وہ لکیر ہے جو گندم کے اندر ہوتی ہے، اور اس جو گٹھلی کے اندر ہوتی ہے، ایک درمیان میں پیٹ سی لکیر سی ہوتی ہے، گہری سی، کہا یہ اس سے یہ مراد۔ بن نبات بشیر کا معنی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ خشک دانے سے کو پھاڑتا ہے اور اس سے جو ہے وہ سبز پتے اور پودے نکلتے ہیں، اور گٹھلی کو اس کے جب پیٹ کو پھاڑتا ہے تو اس سے جو ہے وہ ایسا درخت نکلتا ہے کھجور کا، پھر وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کی جو ہے وہ ٹہنیاں ہوتی ہیں، اس کے ورق ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ خالق یہاں پر خالق کے معنی میں۔ اس سے پہلے آیات کے اللہ پاک نے توحید کا حکم دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ نبوت کے معاملے کو پختہ کیا، نبوت پر دلائل دیے۔ اور اب جو ہے وہ ان دلائل کے ذکر کی طرف لوٹے جو صانع کے وجود اور اس کی قدرت کے کمال اور اس کی حکومت کے کمال اور اس کے علم کے کامل ہونے پر دلیل ہے۔ اس لیے کہ اصلی مقصود تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات اور اس کے افعال کی معرفت حاصل ہو۔ ما قدر اللہ حق کا قدری ہی سے جس کی نفی کی تھی کفار کے لیے، اس کی جو ہے وہ ثبوت ہو جائے کہ اللہ کو کی پہچان حاصل ہو جائے، صحیح پہچان۔ یوحی الحی یرید به ما ینمو من الحیوانات، حیوان اللہ وہ زندوں کو پیدا کرتا ہے، اس سے مراد یوحی الحی ہے، زندے کو نکالتا ہے، میت سے۔ خی سے مراد وہ ہے کہ جو بڑھتا ہے، پرورش پاتا ہے حیوان اور نباتات میں سے، لیطابق ما قبلہ،
تاکہ ماقبل، تاکہ یہ ماقبل کے مطابق ہو جائے. یعنی یہ جو دانہ ہوتا ہے، یہ جو گٹھلی ہوتی ہے، یہ بالکل بیچان اس سے جنزار سے نکالتا اللہ پاک جو پیدا میت سے مما لا ینمو، وہ چیزیں جو جن میں جو ہے وہ نمو نہیں ہوتا، بڑھوتری نہیں ہوتی، جیسے کل نطف والحب. نطف کہتے ہیں منی کی جمع، نطفہ کی جمع ہے. جیسے نطفے ہوتے ہیں بغیر نمو نہیں ہوتا ان کا اگر وہ بغیر ہوں. حب دانے. ومخرج المیت من الحی، مخرج ذلك من الحیوان، اور وہ اسی کو جو ہے وہ حیوان سے، زندہ آدمی سے نکالنے والا ہے نطفے کو جو مردہ ہوتا ہے، اور نبات سے نکالنے والا ہے انہی دانوں کو، انہی بیجوں کو. ذکرہ بلفظ الاسم حملا علی فالق الحب. مخرج جو ہے یہ اس میں فاعل کے وزن لفظ پہ لائے ہیں، اسم لائے ہیں، فعل نہیں لائے. کہتے ہیں کہ فالق جو پیچھے گزرا ہے وہ بھی اسم ہے، اس پر محمول کرتے ہوئے. فإن قوله يخرج الحي واقع موقع البيان. کہتے ہیں کہ یہ جو یخرج الحی، یہ واقع موقع بیان کے واقع ہے، کہ یہ جو حقیقت ہے کہ اللہ نکالتا ہے زندے کو مردہ سے، تو وہ جو بیان کا جو موقع ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. بیان کا موقع کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز واقع ہے اللہ کی طرف سے، یعنی پیدا کرنا، پیدا کرنے کی صفت، اور پیدا کیے ہیں اللہ پاک میں، پیدا کر رہا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے یخرج مضارع کا صیغہ ہے. ذالکم اللہ، ای ذالکم المحیی الممید. یہ جو کم کا معنی کریں گے اے لوگو، یہ وہ اللہ ہے، یعنی زندہ کرنے والا ہے، مردہ کرنے والا ہے. والذی یحق له العبادہ، وہی وہ ذات جس کی یحق له العبادہ، عبادت اسی کی مستحق، عبادت کا حق اسی کے لیے ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. فأنا تفکون تصرفون عنہ الی غیرہ، کہاں تم پھیرے جاتے اس سے دوسروں کی طرف. فالق الاصباح شاک عمود الصبح، صبح کی ٹہنی کو پھاڑنے والا ہے، صبح کی ستون کو پھاڑنے والا ہے. ان ظلمت اللیل، رات کی اندھیری سے. او ان بیاض النہار، یا دن کی جو ہے وہ سفیدی اس سے. یہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے بارے میں یہ فالق الاصباح، اللہ صبح کو پھاڑنے والا ہے، تو یہ کیسے یہ بات صحیح ہے؟ حالانکہ ہوتا تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ظلمت کو پھاڑتا ہے صبح کے ذریعے. تو یہاں پر کیسے ہے کہ جی فالق الاصباح یعنی فالق الصبح کیسے ہوا؟ جب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس طرح وہ ظلمت، وہ اندھیرا جو رات میں واقع ہوتا ہے اور رات کا خاصہ ہے اس کو پھاڑتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ صبح عمود الصبح نکالتا ہے، صبح کی کرنیں نکالتا ہے. اور صبح جو مستطیل ہوتی ہے اور جس کو جو ہے وہ عرب ضمب سرحان کے ساتھ جو ہے وہ ضمب سرحان کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ایک خالص ظلمت آتی ہے، تھوڑی اندھیری دل کے کی، تو اس کو بھی اللہ پاک اس عمود کو بھی جو ہے وہ پھاڑتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ جو خالص اندھیری اس کو بھی نکال دیتا ہے، دور کرتا ہے، اور دن کی جو روشنی ہوتی ہے اور اس کی جو چمک ہوتی ہے اس کو اس سے نکالتا ہے.
اس جگہ صبح، صباح اور اصباح، یہ دن کا جو پہلا حصہ جو ظاہر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. او ان بیاض النہار، یا رات کی ظلمت سے صبح کے مجھ کو نکالتا ہے، یا دن کی جو روشنی ہلکی پہلے ہوتی ہے صبح، تو اس سے جو ہے وہ خوب روشنی کو نکالتا ہے. او شاق و ظلمت الاسباق، یا اسباق کی جو تھوڑی تھوڑی اندھیری ہوتی ہے، وہ الغبش الذی جلیہ، اور وہ ہلکی ہلکی جو غبش ہوتی ہے جو ملی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ، اس سے جو ہے وہ صبح کو نکالتا ہے. غبش کہتے ہیں رات کی تاریکی میں صبح کی سفیدی کا مل جانا، یا رات کا قریب الختم ہونا. تو جو غبش ہوتی ہے رات کی تاریکی جو صبح کے ساتھ ملی ہوتی ہے، وہ جو ظلمت ہوتی ہے اس ظلمت کو جو ہے وہ سے صبح نکالنا. بل اسباق فی الاصل مصدر، اسباق اصل میں مصدر ہے، اسبق اذا دخل فی الصباح کے معنی میں. سمی بالصبح، اس مصدر یہ صبح کے، اس سے صبح کا نام بھی رکھا گیا ہے، یہ صبح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وہ قریہ بفتح الحمزۃ علی الجم، اور کہتے ہیں فالق الاصباح صبح کی جمع کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، پڑھا گیا قرات کی گئی ہے حمزہ کے فتح کے ساتھ. وقریہ فالق بالنصب علی المدح، اور فالق کو فالق الاسباح اس کو نصب علی المدح اس میں پڑھا گیا ہے. یہاں پر تو یہ بھی فالق الحب مرفوع ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ منصوب بھی پڑھا گیا ہے. وجعل الليل سكنا يسكن إليه الطائب بالنهار، دن کو تھکے لوگ جو ہیں اس میں سکون پکڑتے ہیں، تھکے لاستراحته فيه، اس میں جو ہے وہ آرام کرنے کی وجہ سے اس کو کہا سکون، سکن. من سکن الیہ اذا اطمأن الیہ، سکن الیہ کا معنی کہ جب اس میں کوئی اطمینان اور سکون حاصل، استیناسن بھی اس سے مانوس ہوتے ہوئے. او یسکن فیہ الخلق، یا اس میں مخلوق رہتی ہے. من قولی لتسکنوا فیہ، القصص. ونسبه بفعل دل علیہ جاعل، اور اس کا جو نصب ہے سکنن کا، اس قرات پر کہ جو جاعل اللیل من اضافت کے ساتھ ہو، تو اس پر جو جعل اللیل، جاعل اللیل اگر اس کو پڑھیں تو اس فعل کی وجہ سے اس کا نصب ہے جس فعل پر جاعل اللیل میں، جب جاعل اگر اس قرات پر اس کا بیان کر رہے ہیں. ایک قرات تو جعل اللیل، دوسری قرات جاعل اللیل اضافت کے ساتھ. تو جعل اللیل کی قرات پر اس کا نصب اس فعل کی وجہ سے ہے جس پر لفظ جاعل دلالت کرتا ہے. سکنن کا نصب جاعل، خود جاعل کی وجہ سے نہیں ہے، اس میں فعل کی وجہ سے نہیں، لا بھی فإنه فی معنی الماضی، اس لیے کہ جب جل یہ ماضی کے معنی میں. جی نصب جو ہے وہ جاعل کے ذریعے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں فاعل جو ہے وہ عمل نہیں کرتا جب وہ ماضی کے معنی میں ہو، بلکہ سکن جو ہے وہ اس فعل مضمر کی وجہ سے منصوب ہے جس پر یہ لفظ جاعل دلالت کرتا ہے. یعنی جعل اللیل سکنن، جاعل اللیل جعلہ سکنن، اور سکن مفعول کے معنی میں ہے جیسے قبض مقبوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور لیل جو ہے وہ منصوب ہے
قرات کو جو ہے وہ جعل اللیل جب پڑھیں تو، اور اگر قرات ہو جی جعل اللیل کی قرات ہو، پھر سکن کے منصوب ان کی وجہ یہ کہ یہ مفعول ثانی ہے، پہلا مفعول لیل ہے اور دوسرا سکنن ہے، تو گویا یہاں پر جو ہے وہ جعل اللیل، اس میں دو قراتیں ہیں، ایک جعل اللیل سکنن، ایک جاعل اللیل سکنن۔ جاعل اللیل سکنن ہو تو اس صورت کے اندر سکنن منصوب ہے، لیکن جاعل اس میں فاعل کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ جاعل اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل جب ماضی کے معنی میں ہو تو عمل نہیں کرتا، تب سکن کے اندر کس نے عمل کیا؟ تو ہم کہیں گے اس کے اندر عمل کیا اس فعل نے جس فعل پر یہ جاعل کا لفظ دلالت کرتا ہے۔ اور دوسری طرح جب ہو جعل اللیل سکنن، تو اس صورت کے اندر لیل لا مفعول اول اور دوسرا مفعول ثانی ہے۔ ونسبه فعل دل علیہ جاعل، اور اس کا نسب جو ہے وہ اس فعل کی وجہ سے جس پر لفظ جاعل دلالت کرتا ہے، لا بھی نہ کہ یہ جاعل کی وجہ سے منصوب ہے، فإنه فی معنی ماضی، یہ ماضی کے معنی میں ہے، اور اس میں فعل جب ماضی کے معنی میں ہو تو وہ عمل نہیں کرتا۔ یدل علیہ قراءۃ الکوفیین، اور اسی پر جو کوفیون کی دلالت جو ہے وہ کیا کرتی ہے جی؟ دلالت کرتی ہے کہ جاعل ماضی کے معنی میں ہے، اور وہ قراءت ہے جعل اللیل حملا علی معنی المعطوف علیہ، اس کو کہتے ہیں کہ معطوف علیہ کے معنی پر محمول کرتے ہوئے۔ معطوف علیہ کا معنی یہاں پر پیچھے گزرا ہے، فالق الاسباغ کا معنی ہے فلک الاسباغ، اس کا بھی معنی جعل اللیل اسی معنی میں ہوگا۔ فإنه فالق بمعنى فلک، اس لیے کہ فالق فلاکہ کے معنی میں، ولذا قرئ به، اسی وجہ سے جو ہے وہ فلکہ بھی کی قرات بھی ہے، فلک الصبح کی قرات بھی ہے۔ او بھی، یاد کا نصب جو ہے وہ اسی جاعل کی وجہ سے، الا ان المراد منه جعل مستمر فی الازمنة المختلفہ، پھر یہ جاعل ماضی کے معنی میں نہیں ہوگا بلکہ ازمنہ مختلفہ کے اندر جو ہے وہ جعل مستمر مراد ہوگا، کہ جب جب اللہ پاک اس کو جو ہے وہ سکن بنا رہا ہے۔ ولا هذا يجوز ان يكون، اس بات پر تو یہ بھی جائز ہے کہ والشمس والقمر یہ لیل کے محل پر عطف ہوں۔ کہ وجعل الشمس والقمر ويشهد له قراءتهما بالجر، اور اس ذات کی گواہی جو ہے ان دونوں کی قراءت جو جر کے ساتھ ہے، والشمس والقمر، یعنی جاعل اللیل والشمس والقمر بھی جو اس کی گواہی دیتی ہے۔ والاکثر نصبهما بجاء مقدر، جاء مقدر نکال کر اس کو جو ہے ان کو نصب دیا جائے جعل الشمس والقمر، یہ بہتر ہے۔ وقرئ بالرفع على الابتداء والشمس والقمر، اس کو مبتدا بنا کر رفع بھی پڑھا گیا، اور خبر معذوف ہے ای مجعولان، یہ دونوں بھی اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں۔ کیا بنائے گئے ہیں؟ خسبان ای علی ادوار مختلفہ، مختلف ادوار میں جو ہے وہ تخصب بہما، ان کے ذریعے حساب کیا جاتا ہے اوقات کا۔ ویکونان علی الخسبان، اور یہ کہ یہ خود بھی ایک حساب مقرر پر ہیں، وہ مصدر حسب یخسب بالفتح، حسبہ کا مصدر ہے۔ کما ان الحسبان حسبان بالکسر مصدر حاسبہ، جیسے جو ہے وہ خسبان کسر کے ساتھ حاسبہ کا بھی مصدر ہے، اور یہ حسب فتح کا بھی مصدر ہے۔ وکیل جمع حساب، اور یہ بھی کہا گیا کہ خسبان جو ہے یہ حساب کی جمع ہے، جسے شہاب اور شہبان ہیں۔
خسبان خصبہ کا مصدر ہے، اور حسبان ہا کے زیر کے ساتھ حاسبہ کا مصدر ہے۔ وذالک اشارہ الی جعلہما خسبانا، ان کو جو خسبان بنایا گیا ہے، ذالک التیسیر بالحساب، یہ المعلوم، یہ جو حساب معلوم جو ہے اس کی جو آسانی کے لیے ہے، یہ تقدیر ہے، یہ منصوبہ بندی ہے، کس کی؟ العزیز کی۔ العزیز کون؟ الذی قہرہما، جو ان دونوں پہ غالب ہے، وصیرہما علی الوجہ المخصوص، جس ذات نے ان کو ایک مخصوص طریقے پر چلایا ہے، العلیم ہے بتدبیر میں، ان کی تدبیر میں، والانفع من تدابیر الممکنۃ لہما، اور ان کے لیے جو تدابیر ہیں، دائرے کے اندر کو جو گھمانا ہے، وہ جو زیادہ نفع مند ہے، اس سے وہ واقف ہے کہ کس طریقے پہ ان کو اور کہاں کا ان کو چلانا ہے۔